السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے کہ کیا بریسٹ کینسر جینیٹک ہوتا ہے. سو دا آنسر از یس. کچھ بریسٹ کینسرز جو ہیں وہ جینیٹک ہو سکتے ہیں. سو پیشنٹس ہو ہیو جینیٹک بریسٹ کینسر وہ بہت کم ہوتے ہیں. لائک اوور آل اگر ہم دیکھیں بریسٹ کینسر پاپولیشن میں تو اونلی 5% آف دا پیشنٹس دے ہیو جینیٹک بریسٹ کینسر. جینیٹک بریسٹ کینسر ہوتا کیا ہے؟ سو جینیٹک بریسٹ کینسر از اے کینسر جو کہ پیرنٹس سے بچوں میں، بچوں سے ان کے بچوں میں، سو جو کہ جنریشنز میں ٹرانسفر ہوتا ہے. سو اف یور مدر ہیز اے بریسٹ کینسر، یور خالہ ہیز اے بریسٹ کینسر، یور سسٹر ہیز اے بریسٹ کینسر، آپ کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کیونکہ بریسٹ کینسر آپ کی فیملی میں ہے اور آپ کی جینز میں ہے، اور جینز اوبیسلی آپ پیرنٹس سے انہیرٹ کرتے ہیں. سو اف یور پیرنٹس ہیو ڈیفیکٹیو جینز they can transmit to the children. So اگر میں اپنی پریکٹس کی بات کروں سو آئی تھنک ایوری ایئر میں کوئی اراؤنڈ 10 بریسٹ کینسرز کے پیشنٹس ایسے ڈیٹیکٹ کرتی ہوں جن میں جینیٹک بریسٹ کینسر ہوتا ہے. تو یہ نمبر ایکچولی کافی زیادہ ہے. آئی ووڈ سے کہ اگر آپ انٹرنیشنل فگرز دیکھیں تو یہ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں. سو ہمارا جینیٹک بریسٹ کینسرز کا ڈیٹا جو ہے وہ کوئی پبلشڈ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنی پریکٹس کی بات کروں، اپنے پیشنٹس کی بات کروں تو اراؤنڈ 10 پیشنٹس ایوری ایئر میں ڈیٹیکٹ کرتی ہوں جن میں جینیٹک بریسٹ کینسر ہوتا ہے. وہ فیمیلز ہوتی ہیں جن میں بریسٹ کینسر ان کے جینز میں آتا ہے اور وہ فیملی میں رن کرتا ہے. سو وہ کون سے جینز ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ سو اس میں جو پیشنٹس اس پروسیس سے گزری ہیں یا who have a little knowledge about this تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہ BRCA1-2 جینز کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں. یہ 2 جینز ہیں جو بہت زیادہ پریولنٹ ہوتے ہیں بریسٹ کینسر میں، اور ان سے جو کینسر ہوتا ہے اس کو ہم بیسیکلی ان سے ایک سنڈروم کو ریلیٹ کرتے ہیں جس میں ہیریڈیٹری بریسٹ اوویرین کینسر سنڈروم ہوتا ہے، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 whether you have BRCA1 میوٹیشن اور BRCA2 میوٹیشن. سو ان سنڈرومز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ والا جین ڈیفیکٹیو ہے BRCA1 یا BRCA2 تو آپ کے اندر نہ صرف بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بلکہ آپ کے اندر اوویرین کینسر ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہیں. سو بریسٹ کینسر کا رفلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو رسک جو ہوتا ہے وہ 60 to 80% ہوتا ہے، اور جو اوویرین کینسر کا رسک ہے آئی ووڈ سے 50 to 60% ہوتا ہے. دس از این ایوریج فگر، لیکن انڈیپینڈنٹ جینز کا ڈفرینٹ رسک ہوتا ہے. تو ایسے پیشنٹس جن کو ہم یہ ٹیسٹنگ ریکمینڈ کرتے ہیں بیسڈ آن فیملی ہسٹری یا بیسڈ آن آر اسیسمنٹ، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. سو آئی وانٹ ٹو کریکٹ دیٹ. ہم جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور پاکستان کے 3 میجر جو کینسر سینٹرز ہیں جن میں ایک شفا انٹرنیشنل شفا کینسر سینٹر ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ آغا خان ہاسپٹل ہے. یہ 3 جو بڑے سینٹرز ہیں جن کے اندر کینسر پوری طریقے سے کینسر کیئر ڈیولپڈ ہے. سو ان تینوں سینٹرز میں جینیٹک ٹیسٹنگ روٹین میں کی جاتی ہے. یہ تینوں سینٹرز جینیٹک ٹیسٹنگ کچھ لوگ باہر بھیجتے ہیں، جس طرح ہم شفا میں وی سینڈ سیمپلز ٹو ون آف دا یورپین کنٹریز. اسی طرح خان جو ہے وہ US بھیجتا ہے. سو اس طرح ایوری ہاسپٹل سینڈ سیمپلز ٹو ادر کنٹریز، اور وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آتا ہے. جنرلی اٹس اے سمپل ٹیسٹ جو آپ کے بلڈ پہ ہو سکتا ہے، اور ہم جنرلی بلڈ سیمپل ہی بھیجتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے، سلائیوا سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی یہ بلڈ ٹیسٹ ہے. سو سمپل بلڈ ٹیسٹ، آپ کا سیمپل باہر جائے گا، 3 ویکس میں رپورٹ آ جائے گی. سو یہ ٹیسٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب یہ ٹیسٹ کسی کا پازیٹیو آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جینز ڈیفیکٹیو ہیں، یعنی کہ آپ کا کینسر دوبارہ ہونے کا رسک کافی زیادہ ہے. اب دوبارہ کس جگہ پہ ہوگا؟ ایک بریسٹ کینسر تو ڈائگنوز ہو گیا تو دوسری بریسٹ میں ہو سکتا ہے، اگر ہم سیم بریسٹ ہم نے سیو کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے، اووریز میں ہو سکتا ہے. سو ایسے پیشنٹس جن کے یہ دونوں جینز میں سے کوئی بھی جین ڈیفیکٹیو آتا ہے تو وہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں، ہائی رسک پہ ہوتے ہیں فار ڈیولپنگ future cancers in the other breast, in the same breast, in the ovaries, in the tubes. So ان پیشنٹس کو ہماری کیا ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ اس ریکمنڈیشن میں آنے سے پہلے آئی ول گو بیک ٹو دا ٹیسٹنگ. سو کچھ سینٹرز ایسے ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپنی BRCA1-2 ٹیسٹنگ اسٹارٹ کی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ ابھی
اگر کوئی میرے پاس ان کی رپورٹ لے کر آئے گا تو میں اتنا شاید ٹرسٹ سے وہ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کروں گی، بٹ آئی ایم شیور کہ اف دے آر ڈوئنگ اٹ ریگولرلی اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹنگ ان کی اور زیادہ ڈیولپڈ ہو جائے گی، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ریزلٹس ہیں، جو ان سینٹرز کے رزلٹ ہیں جنہوں نے یہ خود سے اسٹارٹ کیا، وہ بھی امپروو ہو جائیں گے. تو فار ناؤ whoever is advised BRCA1/2 testing, I would recommend 3 centers. ایک تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، ایک شوکت خانم ہے اور ایک آغا خان ہے. سو ان تینوں میں سے آپ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں اپنی BRCA1/2 ٹیسٹنگ. سو ایسے پیشنٹس جن کا BRCA1/2 ٹیسٹنگ BRCA1 یا 2 میں سے کوئی بھی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. سو ان پیشنٹس کو اکارڈنگ ٹو دیئر رپورٹ ہم کچھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائف کی کس اسٹیج پر ہیں، آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی، آپ میرڈ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں. سو بیسکلی فیوچر پلانز میں ہماری مین جو چیز آتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ فیملی، جو پرسنل فیملی اسٹیٹس ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. So if somebody who has not completed her family or is not married, we can wait for preventive surgeries. لیکن for somebody who is married, family is complete, تو ان کو ہم آفر کرتے ہیں کہ so they have mastectomies on both sides. اور اس کے علاوہ we also recommend them surgery for the ovaries and the tubes. سو یہ سرجریز سیم ٹائم پہ کی جاتی ہیں جس ٹائم پہ ہم ان کا بریسٹ کینسر کی سرجری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت ان کی ہم بائیلیٹرل بریسٹ سرجری یعنی دونوں سائڈ کی سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اسی سٹنگ میں سیم ٹائم پہ ریکنسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے. سو ہمارے بہت سارے پیشنٹس بریسٹ سرجری کو اس طرح بائیلیٹرل بریسٹ سرجری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سیم ٹائم پہ ریکنسٹرکشن بھی کراتے ہیں، ٹیوبز اووریز کی بھی سرجریز کراتے ہیں، اور اس سے ہم ان کی فیوچر بریسٹ کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور اوویرین کینسر کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں. سو کچھ پیشنٹس انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ایڈوائس نہیں فالو کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں سرجریز نہیں کرائیں گے. تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سو جنرلی پھر ہم ان پیشنٹس کو اسٹرکٹ سرویلنس پہ رکھتے ہیں، یعنی کہ نارملی اگر ہم کسی پیشنٹ کا میموگرافی ایئرلی کر رہے ہیں تو ان پیشنٹس کے اندر ہم ایوری 6 months بریسٹ امیجنگ کرتے ہیں. دیٹ کین بی آئدر اے میموگرام اور MRI اور این الٹرا ساؤنڈ ڈپینڈنگ آن یور ایج. سو ہم اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اووریز کی بھی مانیٹرنگ کرتے ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ پیلوس ہوتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پیلوس کے علاوہ ہم CA125 جو کہ ایک ٹیومر مارکر ہے وہ کراتے ہیں. سو یہ جو کچھ ٹیسٹ ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو ڈیٹیکٹ فیوچر کینسر ارلیئر. So anybody who has not done these surgeries, so they have to be on strict surveillance so that we can detect their future cancers in time and we can advise recommended and minimal treatment in time, اور ان کو بہت ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹ سے نہ گزرنا پڑے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے ہم کس کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. کیا ایوری پرسن جس کی امی کو کینسر ہے تو کیا اس کو ہم BRCA1/2 کہہ دیں گے، یا جس کی بہن کو کینسر ہے اس کو ہم BRCA1/2 کہہ دیں گے. تو بیسیکلی جینیٹک ٹیسٹنگ کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو جنرلی وین آئی سی مائی پیشنٹ ان دا کلینک آئی اسیس کہ ان کا رسک کتنا ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر مدر کو بریسٹ کینسر ہے سو مدر کو کس ایج میں ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے لیے. اس کے علاوہ آپ کی اگر سسٹر کو بریسٹ کینسر ہے تو کس ایج میں ہوا ہے. اف یور مدر ہیڈ اے بریسٹ کینسر اینڈ شی واز ان 80s تو اوبیسلی وہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا، بیکاز دیٹ کینسر از موسٹ لائکلی ایج ریلیٹڈ کینسر. اسی طرح اگر کسی کی سسٹر کو بریسٹ کینسر ہے اور شی از ویری ینگ اینڈ شی از ان 30s تو دیٹ از الارمنگ فار می. سو ان دیٹ کیس آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کی سسٹر کی میں ٹیسٹنگ کراؤں. ایک اور بات یاد رکھیں، ہمیشہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ ہم افیکٹڈ فیملی ممبر کو ریکمینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ بریسٹ کینسر سے افیکٹ ہوئے ہیں اور آپ کی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا. آپ کی بیٹی کا ٹیسٹ ابھی نہیں بنتا. اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا تو پھر آپ کی بیٹی کا ٹیسٹ ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی مدر کو بریسٹ کینسر ہے اور مدر جو ہے وہ ان کا ہمیں لگ رہا ہے کہ پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے اور ان کا رسک ہائی ہے فار دا ٹیسٹ کمنگ بیک ایز پازیٹیو، تو ہم مدر کا ٹیسٹ کریں گے، آپ کا ٹیسٹ نہیں کریں گے. سو دس از اے ویری بیڈ مسکنسیپشن. سوری. سو مسکنسیپشن ہے کہ آپ
जो है किसी का भी जेनेटिक टेस्ट कर लो, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है किसी का भी कर लो, द चांसेस ऑफ टेस्ट कमिंग बैक एज पॉजिटिव वो अफेक्टेड मेंबर का ज़्यादा होता है. सो हम रिकमेंड करते हैं कि अफेक्टेड मेंबर टेस्ट कराए, वो पॉजिटिव आए तो फिर हम उसकी फैमिली को स्क्रीन करें फॉर द टेस्ट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अफेक्टेड मेंबर का पहले करना है टेस्ट. अगली इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो है ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में 2 या 3 ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, ऑब्वियसली दे हैव टू डिस्कस विद द डॉक्टर, और वो आपकी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और उसके मुताबिक आपको बताएंगे टेस्टिंग. एक और चीज़ ये कि जो जीन्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर करते हैं वो सिर्फ BRCA1-2 नहीं होते. सो उनमें और भी बहुत से जीन्स हैं. सो देयर आर अराउंड 26 जीन्स विच आर डिटेक्टेड सो फार दैट कैन increase your risk of breast cancer. BRCA1-2 they are the most commonest genes. That's why we do BRCA1-2 testing. लेकिन अगर हमने बिल्कुल ये पूरी तरीके से तसल्ली करनी है कि आपको जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो we have to do a panel of genes. हमें सारे जीन्स टेस्ट करने हैं. सारे जीन्स में प्रॉब्लम ये आता है कि द कॉस्ट जो टेस्ट की है वो ज़्यादा हो जाती है. यानी कि अगर हम BRCA1-2 टेस्टिंग की कॉस्ट इज़ अराउंड 1.5 lakhs 150,000 तक होती है, तो जो आपका पूरा पैनल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जीन्स है उसके टेस्ट की कॉस्ट अराउंड 3 lakhs बन जाती है. सो देयर इज़ द कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट द डबल. तो इफ़ यू कैन अफोर्ड आई वुड रिकमेंड यू शुड ऑलवेज डू द फुल पैनल. और अगर इफ़ अफोर्डेबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम फिर BRCA1-2 तो लाजमी सजेस्ट करते हैं अगर वो इंडिकेटेड होता है. अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि एक सर्टन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जिसमें ER, PR, HER2/neu ये सब नेगेटिव आते हैं. सो इन पेशेंट्स के अंदर हमें BRCA1-2 टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली हिस्ट्री, वी ऑलवेज डू BRCA1-2 टेस्टिंग फॉर देम. एंड द रीज़न इज़ कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है BRCA1-2 टेस्टिंग में. सो ऐसे पेशेंट्स जिनका ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है और BRCA1-2 में से कोई भी म्यूटेशन पॉजिटिव आती है, उनको ट्रीटमेंट में हम कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं. और देयर आर सर्टेन टैबलेट्स which are available which actually prevent the cancer coming back in these patients. So हम उनको वो टैबलेट्स रिकमेंड कर सकते हैं. So triple negative breast cancer patients, they are always recommended to have this test. So मेरे सारे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती हूँ कि वो टेस्ट कराएं, क्योंकि एंड ऑफ ट्रीटमेंट में अगर वो BRCA पॉजिटिव हैं और अगर हम उनको वो टैबलेट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हम उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे होंगे. सो इफ़ यू आर triple negative, you should have BRCA1-2 testing, and if the tablet is recommended for you based on the mutation and based on your reports, you should try to have that. I know the tablet is expensive, the availability is very restricted, but still we can those who can afford, those who can manage to take the medicine, they should take, at least they should be protected. उसके बाद जैसे मैंने प्रोफिलेक्टिक सर्जरीज़ की बात की, तो फिर ट्रिपल नेगेटिव पेशेंट्स को एट द सेम टाइम जहाँ हम वो टैबलेट्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, वो सर्जरीज जो मैंने आपको बताया कि मेस्टेक्टमीज़ विद ओवेरियन सर्जरी, वो भी रिकमेंड करते हैं. सो ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने फैमिली कंप्लीट नहीं की होती, वी गिव देम टाइम कि आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम उनको सर्जरीज रिकमेंड कर देते हैं. सो वी आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट कि आपकी लाजमी हम सर्जरीज कर देंगे. वी कंसिडर दीज इश्यूज़ एज़ वेल. ठीक है. सो हम जो पेशेंट्स जो यंग होती हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती या वो मैरिड नहीं होती, सो वी गिव देम टाइम टिल दे गेट मैरिड, टिल दे कंप्लीट देयर फैमिली, एंड मीनवाइल वी कीप देम ऑन स्ट्रिक्ट सर्विलेंस. सो दिस वाज मेन जो है वो कॉन्सेप्ट अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग इन ब्रेस्ट कैंसर. सो आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज इन द एंड, और वो ये है कि whether you need genetic testing or not, you have to discuss with your doctor. Remember, genetic testing is for affected family members. So if your affected family member is a survivor, their blood sample should go for the testing. And then based on the testing, if you're recommended surgeries, you can go ahead. And if you are delaying your surgeries, in that case you have to be on strict surveillance. And if based on the type of cancer you are recommended some tablets for future prevention based on your reports, you should always take them.
So any questions, more questions about BRCA1/2 testing or genetic breast cancer, I'm happy to talk about them. And you can send me as a direct message in Instagram, or you can just give a comment on YouTube video. So I read those comments. So I would like to answer them. So thank you very much for watching.